وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ کا کیا چال ہے؟ چال ہی چال ہے. شکر الحمدللہ سر. ان کے چال ہی چال ہے. ان کے چال ہی بڑا چال. مسکرا رہے ہیں سر. کیا چال بنا، کیا چال بنا کیا ہے بھائی؟ کوئی چال، کئی چال سوچے ہوں گے نا کہ آج اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. میں نے سوچا پہلے تو سب سے پہلے اولیاء آپ والا بنایا نا، ذرا کٹنگ شٹنگ کروا کے ذرا داڑھی شڑی آپ کی طرح رکھیں. اوکے جناب، اوکے جناب، اچھا کیا آپ نے. تو دوسرا تو ویسے تو آپ کو پتہ ہی الحمدللہ میرا تعلق جو اہل سنت سے ہے، تو بات کا اہل آغاز سنت کرتے کون ہے ہیں بھائی؟ اہل سنت ہم ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو چلے پتہ چل جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. پتہ چل چکا ہے، پتہ چل سر چکا ابھی ہے. بات تو کرنے دیں سر، ہمیں بات کا موقع ہی نہیں دیتے آپ. جب ہم نے آپ کو علماء کو نام لے کے چیلنج دیا ہے کہ ابو بکر عمر کا ادھر آ کے ثابت کرو اسلام، جب وہ نہیں آتے تو سر پتہ چل علماء گیا نا تو کہ کون بہت، علماء کا تو بہت بلند مقام ہے. پہلے آپ ہم سے تو بات کریں نا، علماء بھی آ جائیں یہی گے. تو کون سا ظلم ہے کوئی نا، مسئلہ ہے؟ یہی تو ظلم ہے، یہی تو ظلم ہے کہ وہ رسول دیکھیں صلی ابھی اللہ علیہ آپ کا وسلم وہ کا کیلیبر نہیں ہے نا، مقام زیادہ بلند ہے علماء کا. اصل میں آپ کا وہ کیلیبر نہیں ہے نا، آپ خود عالم نہیں ہے نا. مسئلہ بھائی یہ ہے رسول اگر آپ عالم رسول ہوتے صلی نا اللہ علیہ وسلم، تو میں پھر نے کب عالم ہی کہا آتے میں نے آپ آپ کے سے ساتھ. سوال یہ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ کے مولوی بڑے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں بالکل جی، اوکے، تو اس میں رسول کوئی صلی شک اللہ نہیں علیہ ہے. وسلم، بہت اونچا مقام ہے ان کا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف علماء سے بات کرتے تھے یا آپ لوگوں سے بھی بات کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیتے تھے؟ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت اونچا مقام ہے نا، لیکن ابھی آپ دیکھیں اب آپ کا کیا ٹھیک ہے مقام نا، ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ میں عالم آپ نہیں ہوں، ٹھیک ہے آپ کو تو ہم گستاخ سمجھتے ہیں نا ابھی فی الحال، اس حوالے سے بات کریں گے نا آپ سے. نا. آپ میری بات کو بھائی سمجھنے کی کوشش دیکھیں، کریں. آپ لوگ جانتے ہیں دیکھیں نا آپ کو اور ٹھیک ہے بھائی آپ میں کو نہ گستاخ ایرانی ہوں تو علماء گستاخ سے تقلید. کیوں آئے وہ بات کرنے آج؟ اس گستاخ سے شخص کو کیوں لے کے آئے بھائی؟ گستاخ سے نہ بات کیا کرو نا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولویوں سے بڑے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، عام لوگوں سے بات کرتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ آپ تو عالم ہی نہیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. آپ کے مولویوں کو بخوبی پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے. آپ منہ سے جتنا مرضی کہہ دو کہ اللہ یاری تو ہم آپ کو عالم ہی نہیں سمجھ، چلے آپ کے مولویوں کو بخوبی پتہ ہے کہ مجھے بخوبی آپ کی کتابوں کا مطالعہ ہے، آپ کے مذہب کا بخوبی مطالعہ ہے. اور وہ اسی لیے نہیں آتا ہے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا مذہب اچھی طرح آتا ہے، بہترین طریقے سے آتا ہے. یہ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم بات السلام آغا، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا نام ہے بھائی؟ جی آغا، اصل میں مجھے آپ سے ذرا مجھے آپ کا ٹائم چاہیے تھا. بہت جی ہی جی تمیز اور تہذیب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں جی، میرا اچھی بات ہے، شکریہ، تھینک یو سر، بڑا احسان ہے، بڑا احسان کیا آپ نے. جی 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 جی، آغا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا ہمارے بھائی ہیں بھائی، تہذیب کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جی جو کہنا کہہ دیں، کوئی ضروری، کوئی بات نہیں اچھی بات. آپس میں آپ ہوتا ہے، ماشاء سب اللہ ہوتا سے، ہے. جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور کافی ہاں. ٹائم سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. اور ماشاء اللہ سے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے، انڈیا کے علماء جو ہیں وہ نہیں کر رہے. یہ بات حقیقت ہے. مولا رکھ کے آپ وہاں سے بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں ملت جعفریہ کا، تو مولا آپ تو کو سلامت رکھے. تو نہیں، تو پھر تو میں بہت ہی غلط کام کر رہا ہوں نا. میں وہ کام کر رہا ہوں جو علماء کر ہی نہیں رہے، تو غلط، اس کا مطلب یہ غلط ہوگا نا. یا نہیں آغا، اصل میں آغا بات یہ ہے کہ حق پہ جو ہے نا لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جس طرح احسان. کام کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میرے حساب سے شیعہ پہ اتنی تنقید نہیں ہوتی. دراصل میرا جو تعلق ہے وہ 2008 سے پہلے میرا تعلق اہل سنت سے تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اہل اللہ آپ کو سنت سے عزت. میرا تعلق تھا، مگر اچھی بات آغا یہ تھی کہ ہمارا جو گھر جو تھا ماشاءاللہ سے اہل بیت کو سنتا تھا، اہل بیت کو مانتا تھا. تو میں مجلس میں بھی جایا کرتا تھا، میں نوحے بھی سنا کرتا تھا. تو میری والدہ نے کبھی مجھے منع نہیں کرا کہ تم مجلسوں میں نہیں جایا کرو، ماتم داری میں نہیں کرا کرو. پھر 2011 سے اللہ نے ایسا میرے پہ اثر کرا کہ میں ماشاءاللہ سے نوحے میں نے پڑھنا شروع کر دی ہے، منقبتیں میں نے پڑھنا شروع کر دی. اور الحمدللہ ابھی رجب شعبان جو گزرا ہے اس کے اندر میں نے 30 جگہ جشن پڑھے ہیں اور 8 جگہ میں نے نواں خوانی کری ہے. تو یہ بات ہے ساری کی ساری. اور ماشاءاللہ سے کربلا کی زیارت بھی کر کے آ گیا ہوں، اور ماشاءاللہ سے مولا رضا کے روضے پہ بھی چلا گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آغا جی، میں یہ آغا صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو تراویح کا جو آپ بات جو کر رہے ہیں کہ لوگ جو تراویح جو پڑھتے ہیں، تو آج کل بڑا ٹرینڈنگ یہاں پہ چل رہا ہے کہ میرا جو گھر ہے، ایک گھر چھوڑ کے اہل سنت کی مسجد ہے ہمارے گھر پہ نا، مطلب میرا جو گھر ہے چھوڑ کے اہل سنت کی مسجد ہے، تو وہاں پہ تراویح ہوتی ہیں اور ان کے جو جمعہ خطبہ ہوتا ہے اس کی آواز بھی آتی ہے. تو اگر یہ تراویح بدعت ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ بدعت ہے، تو یہ لوگ تراویح کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت بھی صحیح نہیں نا، وہ اس کو بھی پکڑے ہوئے ہیں نا، ان کو پتہ ہے. وہ یہ بھائی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نا بھائی،
ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر حق ہیں، یعنی انہوں نے معجزے دیکھے. جب شق القمر کیا جاتا ہے نا، اس میں تو شک تو نہیں رہتا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے تھے. یہ خود کہتے تھے کہ صادق امین، یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور یہ بڑا امانت دار ہے. یعنی وہ ان کے جو مشرکین تھے، ان کے دشمن تھے، اپنی امانت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اپنی قیمتی چیزیں سیف کیپنگ کے لیے کر رکھ دے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو تو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے. ان کو تو پتا تھا کہ یہ کتنے اچھے ہیں، اخلاق ان کا سب سے پیارا. وہ کبھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی سے غداری نہیں کی، خیانت نہیں کیا. اور پھر انہوں نے ادعا کیا میں نبی ہوں، اور پھر معجزات لے کے آئے. تو وہ تو انسان کو فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جانب سے ہیں. لیکن مکے والوں نے کیا کیا؟ سوائے کچھ فقیر فقراء کے جو ایمان لائے نا، اکثر جو سردار لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے، جن کی کوئی پوزیشن تھی، جنہوں نے دنیا دیکھی تھی، تجارت کے لیے کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، کبھی ایران جاتے تھے، بڑے لوگ تھے، وہ سب نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کو بخوبی پتا تھا کہ سچ کہہ رہے ہیں. کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں؟ یہ انسان جو ہے نا، ایک دفعہ شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر یہ عقل کی بات نہیں مانتی. عقل تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں، وہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے بت ہیں، یہ باطل ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو تو پتا ہے کہ بت نہیں ہے، یہ بت خدا نہیں ہے. ان کو تو پتا تھا یہ باتیں، وہ لیکن اس کے کیوں اتباع نہیں کر؟ کیونکہ وہ ہوائے نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے لگے تھے. شیطان اور ہوائے نفس کے جب انسان اتباع کرتا ہے تو پھر وہ حق بات قبول نہیں کرتا، حق بات کی تصدیق نہیں کرتا. تو ابھی جو لوگ ہمارے، ان کو پتا ہے کہ تراویح باطل ہے، جی ہاں، پھر بھی تراویح پڑھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ان کو پتا ہے. حد اقل ان کے علماء کو پتا ہے، ان کے مولویوں کو، بڑے جو مولوی ہیں، چھوٹے موٹے مولویوں کو تو پتہ نہیں ہوتا نا. چھوٹے جو مولوی ہوتے ہیں ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ رٹائی باتیں ان کو یاد ہیں. لیکن جن لوگوں نے تحقیق کیا ان کو بہت ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن تعصب ایک بہت بری چیز ہے. تعصب انسان کو، بہت سارے لوگوں نے بتوں پہ تعصب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اوکے میرے بھائی، مزید کوئی سوال ہے؟ جی آغا، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ایک سوال کرا تھا، اور جو جیسے کہ سید اور غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے، تو آپ نے یہ سوال کرا تھا. تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں غیر سید ہوں، ہم لوگ یوسف زئی پٹھان ہیں، اور جو میری وائف جو ہیں وہ زیدی سادات ہیں. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے میرا ایک بیٹا بھی ہے. ماشاءاللہ وہ قتل کر دیں گے بھائی، ٹی وی پہ نہ بولو، وہ آ جائیں گے آپ کے پیچھے، لگ جائیں گے ملنگ لوگ آ جائیں گے آپ کے پیچھے. جن کے چاہنے جاہل ملنگوں کی کمی نہیں ہے دنیا. اگر کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. جی سنا دیں. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے. میں تیتلس میں پڑھتا ہوں. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے. اس دن سے کربلا تیرے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اس طرح سے میں جی بس یہ 4 مصرے میں چاہتا ہوں، اگر یہ آپ سنیں گے تو. بسم اللہ. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس. ماشاءاللہ. کتنا معصوم ہے پیارا ہے بھلا ہے عباس، گود میں ناطقیں قرآن کی پلا ہے عباس. 5 معصوم جب مل کے دعا مانگی تھی، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی، بہت خوبصورت. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو سلامتی دے.